بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات نزدیک ہے۔ سعید مقتدی صدر نے انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، جس سے عراقی جو سیاسی منظرنامہ ہے مکمل تبدیل ہوا ہے۔ سعید مقتدی صدر کے بارے میں آج مختصر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہیں، ان کے افکار کے حوالے سے، لیکن صدر کی پارٹی اور ان کے افکار کے حوالے سے بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم صدری تحریک کے بارے میں مختصر ہم بیان کریں۔ دیکھیں، سعید مقتدی صدر شہید باقر صدر کے داماد اور آیت اللہ سعید صادق صدر کے بیٹے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ایران سے جلا وطن ہو کر ترکی پہنچے، پھر وہاں سے جب نجف اشرف چلے گئے تو وہاں پہ اس وقت آیت اللہ سعید محسن الحکیم مرحوم کی مرضیت تھی، انہوں نے امام خمینی کی اس تحریک کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کی وفات کے بعد آیت اللہ ابوالقاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ مرجع تقلید بنے، تو ان کی جو روش ہے، ان کا طریقہ کار بھی وہی سنتی طریقہ کار تھا۔ انہوں نے بھی امام خمینی کی اس روش یا تحریک کے ساتھ موافقت نہیں کی، لیکن آیت اللہ سعید محسن حکیم اور آیت اللہ ابوالقاسم خوئی کے ایک ممتاز شاگرد شہید باقر صدر نے امام خمینی کی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا، اور عراق کے اندر بھی انہوں نے اسلامی تحریک کا آغاز کیا اور حزب الدعوہ نامی ایک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بعد میں صدام نے شہید باقر صدر کو شہید کیا اور پارٹی کے اوپر بھی پابندی لگائی۔ پھر ایک طویل داستان ہے۔ 1992 میں شیعوں نے صدام کے خلاف خلیج کی جنگ کے بعد مسلح جد و جہد کی اور کافی علاقوں کو، یعنی بغداد سے لے کر بصرت تک تمام علاقوں کو آزاد کرایا، لیکن بعد میں امریکہ کی اجازت سے اور صدام نے دوبارہ تمام شیعہ علاقوں کو واپس لیا اور حملہ کیا عراق میں، اور 30 لاکھ کے قریب شیعہ افراد کو شہید کیا۔ اس کے بعد جو ہے صدام کی ظالمانہ حکومت نے تمام شیعہ جو جتنی بھی تحریکیں تھیں یا جو لوگ تھوڑا بہت بھی کام کر رہے تھے، ان سب کو یا مار دیا یا ان کو جلا وطن کیا۔ تو اس کے بعد عراق کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اسی اثنا میں سعید صادق صدر جو کہ سعید مقتدی صدر کے والد تھے، انہوں نے کسی حد تک ایک تقیہ سے کام لیا اور بعض چیزوں میں صدام کے ساتھ ہمکاری کی، تو اس کے نتیجے میں ان کو کچھ فعالیت کی اجازت دی۔ تو انہوں نے پورے عراق کے اندر نماز جمعہ کے اجتماعات قائم کیے، حوزے کے اندر فعالیت جو ہے وہ شروع کی، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی تحریک جو ہے کامیاب ہو رہی تھی، تو صدام نے خطرہ احساس کیا اور 1998 میں سعید صادق صدر کو بھی شہید کیا۔ سعید صادق صدر 1998 میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سعید صادق صدر کے 3 بیٹے تو انہی کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، تو 2 بیٹے ان کے زندہ تھے، سعید مقتدی صدر اور ایک اور بھی ہیں جو سعید مقتدی صدر سے بڑے ہیں، لیکن سعید مقتدی صدر جوان بھی تھے اور متحرک آدمی تھے۔ امریکہ نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا اور صدام کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو سعید مقتدی صدر وہ آدمی ہے کہ جس نے عراق میں امریکہ کے خلاف مسلح جد و جہد کا آغاز کیا اور جہاد کا فتویٰ دیا۔ یعنی عراق کے اندر جو مقاومت شروع کی سعید مقتدی صدر نے، جیش المہدی نامی ایک فورس بنائی اور 1-2 سال تک امریکہ کے خلاف لڑتے رہے۔ پھر آغا سستانی لندن تشریف لے گئے، جب وہاں سے واپس آئے، اور اس کے بعد جو ہے سعید مقتدی صدر نے مہدی فورس یا جیش المہدی کو منحل کیا، اور اس کے بعد عملاً جو ہے وہ امریکہ کے خلاف مسلح جد و جہد سے وہ دستبردار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سیاسی عمل کا جو ہے وہ حصہ بنے اور مختلف انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، کبھی انتخابات کا جو ہے بائیکاٹ کیا، کبھی حصہ لیا۔ اس وقت بھی پارلیمنٹ میں ان کے تقریباً 30 سے 40 کے قریب جو ہے وہ نمائندے موجود ہیں۔ سعید مقتدی صدر جو ہے کہ جو فکر کی جو بنیاد کیا ہے، اب سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، سعید صادق صدر نے جب تحریک شروع کی تو اس وقت نجف میں کچھ مراجع کرام تھے جو غیر عرب تھے، تو لہٰذا ایک حوالے سے ایک تحریک شروع ہوئی، یہاں پر ایک عربی مرجع تقلید جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کے صدر تحریک کی افکار میں سے ایک کسی حد تک ایک قوم پرستی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو ایران کے ساتھ جو ان کے تعلقات میں بھی ایک چیز جو مانے ہے وہ یہی ان کی قوم پرستی بھی اس چیز میں جو ہے وہ شامل ہے۔ سعید مقتدی صدر نے جس وقت دوبارہ سے جب داعش نے عراق کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد جو ہے آیت اللہ سعید سستانی نے داعش کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، تو دوبارہ سے انہوں نے سرائے سلام نامی ایک فورس بنائی۔ اس وقت سامرہ کا جو علاقہ ہے وہ جیش سرائے سلام کے ہاتھ میں ہے۔
اس وقت سید مقتدی صدر جو ہے ایک مقبول آدمی ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ عراق کے تقریباً 40% نوجوان جو ہے وہ سید مقتدی صدر کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ان کے ماننے والوں میں سے بعض لوگ تو ان کو امام مہدی بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ خود ان کی ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، وہ کہتے ہیں جو مجھے امام مہدی کے ہے وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سید مقتدی صدر ہی جو ہے وہ امام مہدی ہیں۔ تو لہٰذا سید مقتدی صدر جو ہے کہ کچھ یعنی اچھی چیزیں بھی ہیں، وہ امریکہ مخالف ہے، کبھی بھی امریکہ کی حمایت نہیں کی، اور امریکہ کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کرنے والا بھی سید مقتدی صدر ہے، لیکن ان کے کچھ خامیوں کی وجہ سے یا ان کے پارٹی کے افراد کے کچھ نقائص کی وجہ سے وہ انقلاب اسلامی سے وہ لوگ کسی حد تک دور ہیں، اور اس وقت انہوں نے انتخابات میں بائیکاٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ تو لہٰذا اس بائیکاٹ کا کیا اثر ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو انتخابات ہیں وہ انتہائی حساس انتخابات ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ بھی چاہتا ہے کہ عراق کے اندر کوئی امریکہ نواز جو ہے وزیر اعظم بن جائے، ادھر سے حشد شعبی کی خواہش ہے کہ عراق کے اندر ایک مستقل، ایک شجاع، ایک مخلص جو ہے وہ قیادت سامنے آ جائے۔ تو لہٰذا عراق میں اس وقت جو انتخابات ہیں وہ انتہائی حساس ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم عراق کے مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور عراقیوں کو ایک مخلص قیادت نصیب فرمائے۔